وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا، آپ کا رب چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن نہیں، یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے. انسانوں میں اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا. صرف فرق یہ ہے کہ اختلاف کو ایک حد تک رکھا جائے، تفرقہ نہ ہو جائے. اختلاف اختلاف ہے، ایک رائے میری، ایک رائے آپ کی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی رائے، آپ کے پاس یہ دلائل ہیں، آپ کا دل اس پر ٹھک گیا ہے، آپ اس پر عمل کیجئے. میرے پاس یہ دلیل ہے، میرا دل اس پر ٹھکتا ہے، میں اس حدیث کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں، آپ نے اس کو زیادہ جو ہے مضبوط سمجھا ہے، کوئی حرج نہیں. میں بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہا ہوں، آپ بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہیں. امام ابو حنیفہ نے بھی کیا ہے تو وہیں سے استدلال کیا ہے، امام شافعی نے بھی کیا. تو اختلاف ہے. تفرقہ نہ ہو کہ تم اور، من دیگرم تو دیگری، میں اور ہوں تم اور ہو. یہ تفرقہ جو ہے وہ کفر ہے. لیکن اختلاف لا یزالون مختلفین، وہ تو یہ ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق جہاں کو ہے زیب اختلاف سے. اختلاف جو ہے، مونوٹنی اگر دنیا میں ہو تو طبیعت انسان کی محتاج ہے. یہاں تو یہ کہ رنگا رنگی ہو، تنوع ہو، تو اس سے ہی انسان جو یہاں کی جو زیبائش ہے اور رونقیں ہیں. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر تیرا رب رحم فرما دے. ولذالک خلقہم، اللہ نے بنایا ہی اسی حساب سے ہے ان کو. دو افراد کے مزاج ایک نہیں ہے، دو افراد کے انگوٹھوں کی وہ یہ نشان ایک نہیں، لکیریں ایک جیسی نہیں ہیں، ان دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تخلیق کے اندر. اب جینز کسی کے کچھ ہیں، کسی کے کچھ ہیں، کسی میں کچھ جو ہے اور اثرات آ رہے ہیں، کسی میں کسی اور طرح کے اثرات آ رہے ہیں. الناس کالمعادن، اور یہ تمام انسان بھی معدنیات کی طرح ہیں. تو اس طرح ہی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ ایک جیسی شے تو نہیں پیدا کی. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں پر کر کے رہوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے، سب سے. یعنی اس نے جنت بنائی ہے، اس کو بھی اس نے آباد کرنا ہے اہل حق کے ذریعے سے. جہنم بھی تو بنا رکھی ہے، اس کا ایندھن بھی اسے درکار ہے. تو اس دنیا کے اندر جو کفار ہیں، مشرکین ہیں، گناہگار ہیں، جو عیاشیاں کر رہے ہیں، بدماش ہیں اور جو ظالم ہیں، یہ ظاہر بات ہے کہ جہنم کے لیے ایندھن ہے جو اللہ نے فراہم کیا. جو اختلاف رائے وہ نہیں بڑی بات. اختلاف سے جو لوگ گھبراتے ہیں، آپ لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی آدم کچھ کہتا نہیں ہے، یہ پریشانی کی بات نہیں. آپ کے اساتذہ اور آپ کتابوں میں دیکھتے ہیں نظریات میں اختلاف ہوتا ہے، تھیوریاں کچھ کہتا ہے، وہ فساد نہیں ڈالنا چاہتے، سمجھ میں وہی بات آتی ہے. تو اس سے علم بڑھتا ہے. آپ اختلاف رائے کو الگ رکھیں اور یہ مخالفت اور جھگڑے جو ہیں ان کو الگ رکھیں. اختلاف رائے تو صورت میں ہی ختم ہو سکتا ہے جب دو چیزیں ختم ہو جائیں. ایک تو ذہن جو ہے نا مختلف ایک سطح پر آ جائیں. اگر ایک سے زیادہ سمجھ کا مالک ہے، اس کو زیادہ سمجھ آتی، دوسرے عالم کو وہ نہیں آتی، یہ نیچرل بات ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ دیانت ختم ہو جائے. میں ایک بات سمجھتا ہوں قرآن و حدیث سے، دیانتداری سے، مگر میں آپ کا لحاظ کر کے آپ کی حمایت کر دوں منافقت کے طور پر، اس سے اختلاف ختم ہو جائے. اس لیے اختلاف رائے قدرتی بات ہے، اس سے بیزار نہیں ہونا چاہیے. ایک ہی شعر ہوتا ہے عربی فارسی کا اردو کا، کئی استاد اس کی تشریح کرتے، وہ سب بنتی ہوتی ہیں، مگر اس کو مخالفت اور نزاع کا سبب بتا لینا کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کے پیچھے نمازیں نہ پڑھو، جنازے نہ پڑھو، یہ فساد کی جڑ. یہ نہیں ہونا چاہیے. تفرق ہے، الگ الگ ہو جانا. اگر ہم ملتے ہیں، نمازیں اکٹھی پڑھیں، جنازوں میں شریک ہوں، رشتے ناطے کریں، تو اختلاف بے شک رکھیں. جو آپ کی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ رسول کا یہ منصب آپ اس پر ہیں، انشاءاللہ جنت وسیع ہے اور اللہ اور اس کے رسول کریم ہے، سب کو جگہ مل جائے گی، تنگی نہیں محسوس ہوگی. دل کھلے کرنے کی تو نہ کوئی وہابی بنے، نہ سنی بنے، نہ شیعہ بنے، صرف ایک قادیانی گروہ جن بلکہ خود ہی اپنے آپ کو الگ کر لیا، ایک نیا نبی مان لیا اور ہمیں کہہ دیا کہ جو اس کو نہیں مانتے وہ کافر ہے. یہی بات آئینی طور پر ان کے حق میں اگر ثابت ہوگی، ورنہ باقی سارے جو گروہ جو اللہ کے رسول علیہ السلام کو آخری حاجی مانتے ہیں نا، یہ سب مسلم ہیں، ان کے ایمان اسلام میں ذرا شک نہیں ہے. کسی مسجد میں نماز کا وقت آ جائے، آپ بلا تحفظ اور بغیر سوچے سمجھے اس کے پیچھے نماز پڑھیں، وہ ہمارے ہی عالم ہے، قرآن تلاوت کر رہے ہیں. تو یہ بیٹا تفرق اور اختلاف جو آپ نے اس کی طرف توجہ دلائی نا، قاتل ہے، بالکل مہلک زہر ہے جس نے مسلمانوں کو برباد کر رکھا. کیوں آپس میں لڑتے جھگڑتے؟ جب قرآن پڑھتے ہیں حدیث رسول، چلو سمجھ میں کوئی فرق ہو جاتا تو اللہ بھی اس پر ناراض نہیں. یہ صحابہ کرام میں بھی صاحب، بعد میں نیک اماموں میں رہا. اختلاف رائے تو علم کی رونق ہے کہ لوگ سوچیں، مختلف نتائج پر پہنچے، پھر وہ چیزیں آپس میں ٹکرائی جائیں. جو وزنی بات نظر آئے اس کو لے لیا جائے، مگر آپس میں محبت ہونی چاہیے، پیار ہونا چاہیے. یہ بات جب ختم ہو جاتی ہے پھر بربادی ہوتی ہے نا امت.
تو آپ دیکھتے ہیں ان دنوں میں بیت اللہ شریف میں ساری دنیا کے مسلمان جمع ہو رہے ہیں، طاعت سرمایہ جمعیت ربط اور آ کے کتاب ملت۔ حج پھر بھی ایسا ببرکت عمل ہے کہ فرقے بھی ہیں، رنگ بھی الگ ہیں، علاقے جدے ہیں، زبانیں جڑی ہیں، مگر حرم ان سب کو اکٹھا کر لیتا ہے۔ وہاں ہاتھ چھوڑ کر پڑھنے والے بھی اب گئے ہیں، سینے پر باندھنے والے بھی ہیں، ناف کے نیچے بھی ہیں۔ تو حرم بالکل ایسے جیسے کتاب کے اوراق کی نا شیرازہ بندی ہوتی ہے، ایسا دھاگا ہے جو سارے مسلمانوں کو جوڑتا ہے، مگر بدقسمتی سے وہاں سے نکلتے پھر کوئی وہابی بن جاتا ہے، کوئی سنی بن، وہ بات بھول جاتے ہیں جو مکہ سے ٹھیک کرا کہ تم سب ایک ہی امت ہو، ایک ہی اللہ کے مہمان ہو۔ اللہ توفیق دے، بہت اچھی بات کہی آپ نے بیٹا۔